رب کے سامنے رو رہے ہیں، اپنی مشکل خود حل نہیں کر سکتے. بات کو غور سے سنیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. بیمار ایوب نے علیہ السلام اپنے رب کو پکارا، اے پروردگار مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحمان الرحیم ہے، میری اس تکلیف کو ہٹا دے. اپنی تکلیف خود ہٹا نہیں سکتے. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ. مچھلی کے پیٹ میں مصیبت میں مبتلا ہو گئے. کون؟ نون والے یعنی یونس علیہ السلام. اپنی مشکل خود حل نہیں کر سکتے، پکار رہے ہیں. کس کو پکار رہے ہیں؟ اندھیروں میں. ایک اندھیرا رات کا بھی ہے، ایک سمندر کے پانی کا، ایک مچھلی کے پیٹ کا ہے. وہاں بھی کس کو پکارنا ہے؟ عقیدہ یہ ہو کہ وہاں سے بھی سننے والا سنتا ہے. فنادى في الظلمات، اندھیروں میں اس نے ندا دی، آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے ان عیبوں سے. میری ندا کو تو سن رہا ہے اندھیروں میں. میں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے. قصہ لمبا ہے، سن چکے آپ. یہاں مقصد انبیاء کرام کہ عاجزی کا اور درماندگی کا اپنے اللہ کے سامنے. مرے بھی نہیں ہیں، وفات بھی نہیں ہوئے، زندہ کی بات کر رہا ہوں. جب پکارا تو فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. میں نے ان کو پکار کو سن لیا، مشکل سے آزاد کر دیا. ہاں اے امت محمدیہ مومنین، اسی طرح مجھے پکارو، تمہیں بھی ایسی چھٹکارا مصیبتوں سے ملے گا. یہ تو انبیاء کرام ہوئے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہ کوئی پیدا ہوا، نہ آج ہے نہ آئندہ قیامت تک، جس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ افضل الانبیاء ہیں، وہ اپنے عقیدے کی خیر منائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشکل حل نہ کر پائے، حل نہ کر سکے. یہ خواب نہیں بیان کر رہا ہوں، قصہ نورنامہ پکی روٹی اقبال کے تراشے نہیں، قرآن ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشکل حل نہ کر سکے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، ایک مہینہ پریشانی ہوئی، ایک مہینہ پورا پریشانی ہوئی. ابو بکر جیسا رضی اللہ عنہ بہت بڑا ولی کوئی پیدا نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے. ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ الزام صحیح ہے یا غلط ہے. ولی نہیں، اولیاء، اس کو پتہ نہیں ہے. یہ قرآن ہے، سورہ نور. ایک مہینہ تب پتہ لگا کہ وہی آ گئی. حضرت عائشہ کی پوزیشن کو صاف کر دیا تو پتہ لگ گیا، خوشی منائی. اپنی مشکل خود حل نہ کر سکے. بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ سچ. اگر ایک شخص اپنی مشکل خود حل نہ کر سکے، زندہ بھی ہو، اس کا مرتبہ مقام میں کیا بیان کروں؟ میں کون ہو سکتا ہوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب تیرے ذکر کو میں نے اونچا کر دیا. کس نے؟ اللہ نے. اللہ جس کا ذکر اونچا کرے تو میں کیا اس کی پڑھائی بیان کر سکتا ہوں؟ میری کیا حیثیت؟ وہ اپنی مشکل حل نہیں کر سکتا. جو اپنی مشکل خود حل نہ کر لے، موت کے بعد من و مٹی اوپر پڑی ہوئی، تو آپ کی اور میری مشکل کیا حل کرے گا؟ مشکل کشا کون ہے؟ ایک اللہ ہے، جس نے آدم کی مشکل کو حل کر دیا، جس نے موسیٰ کی مشکل کو حل کر دیا، جس نے عیسیٰ کی مشکل کو حل کر دیا علیہم السلام، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کو
آسان کر دیا. کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح جملہ مومنین کی، اگر مجھے پکاریں تو میں ان کی مشکل کو حل کروں گا. لیکن پکارنے کے طریقے سے پکاریں، رزق حلال ہو تو پکاریں، متوجہ ہو کر کے پکاریں، تمام وسائل کو ترک کر کے پکاریں، تمام اسباب کو ترک کر کے پکاریں. پھر دیکھیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ پریشان حال جس کے تمام سہارے چھوٹ گئے، ختم ہو گئے، اس کو مضطر کرتے ہیں پریشان حال. ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں، ادھر دیکھتا ہے کوئی نہیں، سامنے دیکھتا ہے کوئی نہیں، پیچھے بالکل پریشان ہو گیا. پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، پروردگار میری مدد فرما. متى نصر اللہ. انبیاء اکرام بھی جب بہت پریشان ہو جاتے تو فرماتے متى نصر اللہ، اے اللہ آپ کی جو مدد کا وعدہ ہے وہ کب آئے گا. پریشانی کی آواز نے تمام پردے پھاڑ کر کے اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آ گئی میری مدد. شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ علیہ اپنی تحریر میں فرماتے ہیں، ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک شخص سفر پہ گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے اپنے منزل مقصود کی طرف. جاتے جاتے آگے جنگل سا آ گیا. جنگل میں دیکھتا ہے دو راستے ہیں، یہ بھی ہے یہ بھی. یہ یہاں پر پریشان ہوا کہ اس راستے پہ جاؤ اس راستے پہ جاؤ، قریب کون سا ہوگا، امن والا راستہ کون سا ہوگا. اسی پریشانی میں ہے کہ ایک صاحب نکل آئے اور وہ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا بات ہے. کہا میں فلان جگہ جانا چاہتا ہوں، راستے دو ہیں، یہ کدھر جا رہا ہے یہ کدھر جا رہا ہے. اس نے کہا میرے پیچھے آؤ، میں راستہ بتاتا ہوں آپ کو. بعض اوقات انسان کو مل جاتا ہے، کوئی راہبر مل جاتا ہے، لے گیا اس کو. آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ کافی دب جنگل کے اندر چلے گئے تو وہاں ایک گروپ کھڑا ہے تلواریں لیے ہوئے، لوگوں کو قتل کر کے کنویں میں اور پھر وہ گوشت لا کر کے بازار میں بیچتے ہیں. بات کو غور سے سنیں. مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ اپنے بیان کی تقویت کے لیے. اس سے بڑھ کر پریشانی کوئی دوسری ہوگی. جنگل ہے، سوائے دشمن کے دوست نظر نہیں آ رہا. کوئی مدد کے لیے پکار بھی دے تو کون سنے گا جنگل میں. تمام جہاد سے ہر طرف سے مایوسی کا شکار یہ بندہ ایک بات کر رہا ہے اس قاتل سے کہ ٹھیک ہے تم لوگ مجھے قتل کر رہے ہو، مجھے اتنی اجازت دے دو کہ میں 2 رکعت نفل پڑھوں، کہ میری آخری موت جو ہے وہ کم از کم اس حالت میں تو آ جائے. انہوں نے کہا چلو پڑھ لو. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت اس کا کوئی مددگار ہے ظاہری شکل میں؟ ایسے وقت میں دیکھیے کیا ہوتا ہے. حضرت شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے جب کہا وَلَضَّالِّينَ، پھر کہا امن یجیب المضطر، پریشان حال ہوں اس وقت میرے پروردگار. تلواریں میرے سر پر لٹک رہی ہیں، نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر کوئی ہے، اکیلے جنگل میں ہوں سوائے آپ کے. انک انت السمیع الدعاء، تو ہی دعا سنتا ہے. امن یجیب المضطر، اس قسم کے پریشان کو جواب کون دیتا ہے، اس کی دعا کو کون قبول کرتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس پر جو مشکل آئی ہے اس کو کون ہٹاتا ہے. یہ پکارا اس نے، اور ظاہر درد دل سے پکارا کہ تلواریں اوپر لٹکی ہوئے ہیں، 1 منٹ کے بعد اس کا سر قلم ہوگا، بوٹی بوٹی ہو کر کے بازار میں بکے گا. اس سے پریشانی اور کون ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ نماز سے باہر آ گیا. اب انتظار کر رہا ہے کہ کب تلوار میری گردن پہ لگ رہی ہے. وہ تیار ہو رہے ہیں اس کو مارنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر سے
دیکھ رہا ہے کہ گھوڑے پر نیزہ سوار تیز نیزہ اس کے ہاتھ میں ہے، دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور یہ جو 3-4 قاتل کھڑے تھے سب کو قتل کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ شخص حیران ہو گیا، اس نے کہا، اے فلاں تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اتنی بہادری کا کام تم نے کیا؟ اس نے جواب دیا کہ جس کو تو نے پکارا تھا اس نے مجھے کہا فوراً جاؤ، میرا بندہ پریشان ہے، مجھے پکار رہا ہے، میں پہنچوں نہ تو کون پہنچے گا؟ پہنچنے والا اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، ایسے وقت میں پہنچتا کون ہے؟ اللہ پر۔ ہماری دعائیں رائے گاہ تو نہیں جاتی ہیں، کوئی دعا رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن ہم جو پھل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو 10 ہمارے وسائل اور بھی ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہی تھا کہ دل کے تختے سے، دل کی زمین سے شرک کے پودوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دو، توحید کا پودا لگا دو۔ سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ دار الندوہ جس کو آپ پارلیمنٹ ہاؤس کہہ سکتے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت تنگ کیا ہمیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اس کی مخالفت تو ہوتی ہے، یہ راستہ کانٹوں کا ہے، دلہن کے لیے پھولوں کے سیج کا نہیں ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بڑی اچھی تقریر کی، ہم طالب علم تھے اس وقت، کراچی کی بات ہے، زبردست تقریر کی، توحیدی بیان کیا۔ وہاں کے مقتدی بڑے اچھے ہیں، یہاں کی طرح نہیں ہیں۔ کھانا تیار کیا تھا ان کے، اندر جب گیا بڑے اکرام سے، بڑے احترام سے اس کو بٹھایا، اور مرغ مسلم، مرغن غذائیں رکھی گئی اس کے سامنے، تو اس نے آنسو بہائے، رونے لگا۔ میزبان پریشان ہوا کہ شاید کوئی گستاخی ہوئی۔ حضرت کیا بات ہے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اسے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید بیان کرتے تو پتھر کھایا کرتے تھے، میں مرغ کھاؤں گا، میرے بیان میں کمی ہے۔ اگر ہم توحید بیان کریں نا یقیناً پتھر ہی لگیں گے، مسجد میں نہیں، پنکھے کے نیچے نہیں، داتا دربار میں۔ بڑی امام میں بیان کر سکتا ہوں، پتھر نہیں، مجھے تو بالکل اون کی طرح اس طرح ڈائن ڈپ کر دیں گے۔ مشکل کام ہے، ہماری کمزوریاں ہیں، کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ بات عشق کی ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے حبیب کے لیے جو آپ نکال رہے ہیں بڑے بڑے جلوس نہیں، اس کی تابعداری کرو۔ اور تابعداری میں سب سے پہلی تابعداری یہ ہے کہ ڈنک کی چوٹ توحید بیان کرو، شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان کی طرح توحید بیان کرو۔ اور خدا کی قسم جس دن دل میں توحید آئے گا، اگر گورے نے آپ کو سجدہ نہ کیا تو میرے قبر پر پیشاب کر لو۔ یہ کیا ہوا ہے، کیسی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ نعتوں پر گزار لیتے ہیں، نعتوں پر، گاڑی نہیں ہے، نماز کا پتہ نہیں ہے، ٹائی بندی ہوئے نعت خوان ہے، لڑکیاں جوان آ رہی ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے لڑکیاں پردہ کریں، وہ نعت سنا کر کے اس نے بخشش کا سرٹیفکیٹ لے لیا۔ گمراہی کس چیز کا نام ہے؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میری پروردگار مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، مجھے صالح اولاد دے دینا۔ اولاد کون دیتا ہے؟ ہمارے ہاں سرحد میں گاڑیاں بک ہوتی ہیں پیر بابا کے لیے، یہاں سرحد کا کوئی آدمی ہے اس کو پتا ہے، وہاں پہنچتے ہیں تو پنگوڑے کو ہلاتے ہیں۔ کیوں؟
بچہ مجھے ملے گا۔ زکریا علیہ السلام خود اپنی بیوی زندہ ہے، خود اپنے بیوی کے رحم میں بچہ پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک دن زکریا علیہ السلام باہر نکلتے ہیں، مریم علیہ السلام کے حجرے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پاس ہی قریب کچھ انگور کے خوشے رکھے ہوئے ہیں۔ مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں، بہرحال اس زمانے میں جو پھل میوہ تھا وہ رکھا ہوا ہے۔ باہر موسم اس کا نہیں ہے، باہر موسم نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ میرا بھی تو موسم نہیں ہے، اگر مریم کی کرامت کی وجہ سے اس کو بے موسم میوہ مل سکتا ہے تو زکریا کو بھی موسم نہ ہونے کے باوجود پھل مل سکتا ہے، جس کو اولاد کہتے ہیں۔ اندازہ لگایا آپ نے کون ہے زکریا، کون ہے پیغمبر ہے؟ اللہ نے قرآن میں زکریا کا ذکر کیا، وزکریا، پیارے طریقے سے، کس انداز سے؟ وزکریا اذ نادى ربا، جس وقت اپنے رب کو اس نے ندا دی، بلایا، رب اے میرے پروردگار، لا تذرنی فردن، مجھے اکیلے نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بہتر وارث تو دے سکتا ہے مجھے۔ زکریا نہیں دے سکتا علیہ السلام، خود اپنا بچہ پیدا نہیں کر سکتا۔ یہ جو کچھ لا، کچھ لے آ تو کچھ لے جا۔ ادھر ایک پیر صاحب تھے، اس کی اولاد نہیں تھی، بالکل بڑے اس نے وہ کے اولاد نہیں تھی، لیکن لوگوں کو اولاد دیتا تھا۔ نعوذ باللہ من ھذا القول۔ ایک منچلے مرید نے اس سے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں کو تو اولاد دیتے ہیں، آپ کا تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ اس کا جواب اس کے پاس کیا ہے؟ شیطان جو قریب موجود ہے جواب سکھا دیتا ہے، سب سے بڑا پیر تو ان کا شیطان ہے۔ ان کو کہو کہ پوری دنیا کو بچے کون دیتا ہے؟ جس کے 8 ہیں، جس کے 10 ہیں، جس کے 2 ہیں، جس کے 3 ہیں۔ تو اس نے سب سے پوچھا اور منچلی مرید سے کہا کہ سب دنیا کو جو بچے پھر کون دیتا ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو پھر اللہ کے بچے ہیں؟ نعوذ باللہ، یعنی اگر میرے نہیں ہیں کس قدر، او یا علی، سب نے کہا نعرہ حیدری یا علی۔ بدبختی کس چیز کا نام ہے؟ ذرا قصہ آیا، میں کنویں میں گر گیا، پریشان ہوا، اتنے میں ایک رسہ نیچے آ گیا، یہ قصہ بیان کر چکا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ رسہ پکڑا کہ اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، ٹوٹ گیا، دوسرا تیسرا ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا یا علی تو کدھر ہے؟ چوتھا رسہ جب گر گیا میں نے پکڑ لیا، چڑھا تو اوپر علی کھڑے ہیں، سب نے کہا حیدری، نعرہ حیدری، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک خواب ہے۔ میں آپ کو ایک سچ بات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بتاؤں، یہ وہ علی ہیں کہ خیبر میں جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، علی نے فتح کیا تھا، اور مرحب جیسے قوی پہلوان جو پورے عرب میں مشہور تھا، علی کے مقابلے میں آیا۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا وکلیس غابات کریہ المنظرا، میں ایسے خوفناک جنگلوں کا شیر ہوں، علی نے کہا، کہ اس کو دیکھ کر کے تم گھبراؤ جاؤ گے۔ یہ وہ علی ہے، یہ وہ علی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہر ہوں، یہ دروازہ ہے۔ یہ وہ علی ہے فاطمہ الزہرا کا خاوند ہے، یہ وہ علی ہے حسن حسین کا والد ہے۔ اس کی بیان کیا کروں آپ کو، شیر خدا ہے، لیکن عاجز ہے۔ پیغمبروں کا قصہ میں نے سنایا، اس پہ قتل کا حملہ ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حملہ کرنے والا کون ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ وہ تمہارے لیے کنویں میں آ کر کے رسہ ڈالا، اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ اس میں حکمت ہے، بھئی حکمت اللہ نے تجھے بتائی کہ اس میں یہ حکمت تھی، حکمت یہی تھی کہ شہید ہو گیا۔
یعنی سچ سچ ہوتا ہے، ڈکوسلوں کی بات نہ کرو. ہمارے علماء دیوبند جن کے ہم خواہ کے پا بھی نہیں ہیں، ان کو قصے کہانیاں خوابیں نہیں آتی، انہوں نے خوابیں سکھائی نہیں ہیں. زکریا نے ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مریم کو بے موسم میوے مل سکتے ہیں، زکریا کا موسم نہیں. انی وہن العظم واشتعل الراس، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، پر اگر وہاں میوہ مل سکتا ہے یہاں بھی مل سکتا ہے. تو ارحم الراحمین ہے، ہب لی مجھے ایک بیٹا دے دے. اللہ نے یحییٰ کو دے دیا. اس لیے اللہ نے دوسری جگہ واقع شگاف الفاظ میں فرمایا، یہب لمن یشاء اناثا، چاہوں تو مؤنث لڑکیاں دے دوں، یہب لمن یشاء الذکور، چاہوں تو لڑکے دے دوں، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، دونوں دے دوں، او یجعل من یشاء عقیما، یا بانج رکھ لوں. ہے کوئی، یہ دعویٰ ہے رب کا، ہے کوئی ماں کا لال اس دعوے کو جھٹلا کے بتلا دینا. تمام سائنسدان اکٹھے ہو جائیں، اپنے جملہ وسائل استعمال کرنا، ایک بچہ تو کسی کو دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت یہی ہے کہ توحید بیان کرو، اور انہوں نے جو کام کیا وہ کام کرو. دارالندوہ میں سب اکٹھے ہوئے، محمد مصطفیٰ سے ہم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ ہو گئے. ان کو ہم کوئی پیشکش کرتے ہیں کہ قبول کر لیں، شاید باز آ جائیں. بلایا، پورے عرب میں سب سے خوبصورت سب سے مالدار لڑکی اگر پسند ہے تو شادی کر دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ کو مال چاہیے، تمام قبائل جمع ہو کر کے آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ مکے میں آپ جیسا مالدار کوئی نہیں ہوگا. دو پورے قبائل جمع ہو کر کے بادشاہت کا تاج آپ کے سر پر رکھ لیتے ہیں. 3 اس کا عوض مجھ سے کیا چاہیے آپ کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، باز آ جائے ان باتوں سے جو آپ کر رہے ہیں کہ الہکم الہ واحد، کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے، اس سے باز آ جائیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اگر بادشاہت سے ہوتا جس طرح بعض جماعتوں کا خیال ہے، قانون الہی جب تک ذہن تبدیل نہ ہو جائے، اللہ مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرے. انشاءاللہ اس کا یہی ہے کہ ذہن کو تبدیل کرے گا، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اس کے لیے. اور اس میں اخلاص کی ضرورت کا نہیں ہوں، میں سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے، کام کر رہا ہے. اس وقت علماء کی ناک ہے وہ، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے چلا رہا ہے. ادھر لوگ بیٹھے ہوئے، ادھر لوگ بیٹھے ہوئے، رسول اللہ علیہ وسلم کا وارث درمیان میں بیٹھا ہوا ہے. یا سبحان اللہ. لوگ آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کر، ان کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. اے چچا، اے ہمارے سردار، آپ کے بھتیجے نے ہمیں تنگ کیا ہے، اس کو کہیں کہ باز آ جائے ورنہ ہم پھر وہ کام کریں گے، پھر آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ ہمارے سردار ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا. ابو طالب نے کہا بھتیجے، قوم میرے پاس، قوم کے وڈیرے آئے ہیں، ذرا نرمی اختیار کر لیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، موتیوں کی طرح تیرنے لگے. اے میرے چچا جان، اگر پورے عرب مل کر اس سورج کو نیچے میرے دائیں ہاتھ میں رکھ لیں، چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ لیں، میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا، یا اس راستے میں ختم ہو جاؤں گا. یہ معمولی مسئلہ آپ نہ سمجھیں. انہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر عمر بن خطاب خلیفہ راشد نے حکومت کیوں کی؟ یہ ہتھیار تھا اس کے پاس.
توحید کا ہتھیار تھا. نہ آکسفورڈ یونیورسٹی، نہ انگریزی تھی، نہ انگریزی بال تھے، نہ خشخشائی داڑھی تھی. ایک چیز تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. توحید کا ہتھیار لے کر کے کھڑے ہو گئے اور دنیا کو زیر کر دیا. آج عرب اپنی حکومت سعودی عرب میں نہیں چلا سکتے، اردن والے نہیں چلا سکتے، سوڈان والے نہیں چلا سکتے. یہ تمام ملا کر کے شام ایک شخص کی حکومت تھی، وہ خود مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، جس کا نام عمر بن خطاب ہے. کیوں؟ مجھے کوئی بتائے ان کو انگریزی آتی تھی یا فارس اس وقت امریکہ کی طاقت رکھتا تھا یا پھر روم امریکہ سے زیادہ طاقت رکھتا تھا. ان کے سامنے ہتھیار ڈالے ہیں. اللہ اکبر. جب انسان کے دل میں توحید آ جائے اس کے سامنے کوئی ہتھیار نہیں ٹھہر سکتا. آپ کو بتاؤں کہ عمر بن خطاب کیا تھے اور کیا ہو گئے. کسی صحابی نے جلوس نہیں نکالے. رات کو روحبان ہوتے تھے، دن کو فرسان ہوتے تھے. رات کو اللہ کے سامنے گڑگڑاتے، پروردگار مجھے ایسا بیٹا دے دے تو تیری راہ میں جہاد کر سکے. ایک عورت جنگ احد میں اپنے بچے کو لاتی ہے. حضور علیہ السلام یہ بچہ قبول کیجئے جہاد کے لیے. ارے بچہ جہاد میں کیا کرے گا؟ لیکن ادھر ولولہ اور جذبہ، عشق کا کوئی عشق نہ پوچھے ذات. اب پنجابی کا عشق نہ پوچھے ذات. میں کیا کروں گا اس کا؟ حضور جب کوئی تلوار مارے میرے بچے کو سامنے پکڑے ڈال کی طرح. یا سبحان اللہ، میرے بچے کو سامنے پکڑے ڈال کی طرح. دودھ اونٹنی کا گھوڑے کو پلاتے تھے. ماں روتی تھی کہ بچہ رو رہا ہے، اس کو نہیں پلا رہا، گھوڑے کو پلا رہا ہے. کہتا بچہ جہاد میں نہیں جا سکتا، کل میں گھوڑے پر جہاد کے لیے جاؤں گا، اس کا حق ہے کہ دودھ اس کے لیے پلاؤں. ہم دن بھر اتنی بڑی سازش ہے گورے کی، یہ میرے بچے کو، میرے مسلمان بچے کو، غیور بچے کو تباہ کر کے رکھ دیا. یہ تباہی ہے ہر گھر میں، ہر جیب میں یہ تباہی ہے. پھر انہیں کمپنیاں بنائی، ہر موبائل میں فضول قسم کے، برہنہ قسم کے، فاحش قسم کے فوٹو بھیج دیے. میرا جوان دیکھ رہا ہے، ذرا فارغ ہوتا ہے تو پھر کرکٹ پر لگ جاتا ہے. انگریز اس مسئلے میں کامیاب ہے، ہم نہ سمجھ ہیں. اس نے کہا کہ اس قوم کو میں تلوار سے نہیں مار سکتا، ان کو ایسے کھلونوں پر لگاؤ کہ غافل ہو جائیں. اور جو غافل نہیں ہوئے انہوں نے، امریکہ نے، گور نے، گھٹنے ٹھیک دیے. دیکھیے ہمارے بھائیوں طالبانوں کو، او بڑے بڑے جبے پہنے ہوئے ہیں، 10-10 گز عمامہ ہے، ایسے ایسے جا رہے ہیں. انگریز سامنے بیٹھا ہوا ہے گورا. ہاں دستخط کرو یہاں پر، نکلو میرے ملک سے گورے حرامی خنزیر. ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیلی فون آ جائے، خدا کی قسم ٹیلی فون آ جائے، پیچھے سے ان کا پتلون دیکھ لیں، پھر ڈائریا ہو جائے گا. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سچ کہہ رہا ہوں. ایک افسر سے لے کر کے ایک چپراسی سے لے کر سارے کرپٹ ہیں، الا ماشاءاللہ. اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ آپ کی تعلیم کا ثمرہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. ہماری تعلیم، کسی مولوی نے کوئی کہا ہے کہ میں آج تراویح نہیں پڑھاؤں گا، میری تنخواہ بڑھا دو؟ نہیں. مولانا صاحب تنخواہ کتنی ہے جی؟ تقریباً 8-10 ہزار ہے. بچے کتنے ہیں؟ 6 ہیں، ایک راستے پہ آ رہا ہے. گزارا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے جی. اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھو یا کسی سے، تنخواہ کتنے جی؟ 1.5 لاکھ. بچے تو 2 ہی اچھے. گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی ہے تو رشوت نہیں لوں گا تو کیا کروں گا. فرق دیکھا آپ نے؟ اب رستے 2 ہیں. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. میں نے جو باتیں کی، وقت نہیں ہے مزید بات اس پہ کرنی چاہیے. آئندہ جمعہ اگر زندہ رہا، اس راستے پہ آگے جنت ہے، اس راستے پہ آگے دوزخ ہے. میں بتاتا ہوں اس راستے پہ چلو. آپ اس راستے پہ جانا چاہتے ہیں یا اس راستے پہ جانے، فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. وآخر